پائی جا رہی ہے تو وہ شریعت کے نگاہ میں، رب کی نگاہ میں سب سے ملعون بندہ ہے، سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اور جو تجارت میں سچ بولتا ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، امانت دار بن کر کے تجارت کرتا ہے، راست باز بن کر کے تجارت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پیارے رسول نے بشارت دی ہے۔ ابو سعید خدری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامیر مع النبیین والصدیقین والشہداء، امانت دار تاجر، سچا تاجر، امانت دار تاجر، اس کا حشر اللہ رب العالمین نبیوں کے ساتھ کرے گا، رسولوں کے ساتھ کرے گا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ان کا حشر کرے گا۔ اس روایت کو علامہ منذری نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر صحیح کا حکم لگایا ہے، صحت کا حکم لگایا ہے۔ اور جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، خیانت کی اتنی بڑی سزا شریعت مطہرہ کے اندر ہے۔ خیانت کو جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ خیانت یہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ آدمی کامل مومن ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت داری کی صفت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ بے شمار روایتوں کے اندر مسلم اور بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، مدام نامی ایک شخص شہید ہو جاتا ہے، مجہول تیر آ کر کے لگ جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا مدام کو شہادت مبارک ہو، مدام کو شہادت مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ الذی اخذھا یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم مدام کو شہید کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم میں نے مدام کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر کی خیانت کی ہے، وہ چادر اس کے قبر میں آگ بن کر کے بھڑک رہی ہے، آگ کی بارش کر رہی ہے۔ خائنوں کا شریعت کے اندر اتنا خطرناک انجام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یؤتی بالرجل یوم القیامہ وان کان قد قتل فی سبیل اللہ فیقال له ادی امانتک ویقول کیف عنا اؤدیها وقد ذهبت الدنیا فتمثل له الامانۃ فی قار جہنم فیهوی الیہا فیحملها على عاتقه فتنزل عن عاتقه فیهوی الیہا ابد العابدین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا، اس آدمی کو لایا جائے گا، سارے لوگوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا ادی امانتک، تو وہ امانت لوٹا جو تیرے پاس دنیا کے اندر امانت رکھی تھی، تو نے اس کے اندر خیانت سے کام لیا تھا۔ وہ حیران ہو کر کے کہے گا وَأَنَّا أُؤَدِّيهَا، امانت کو میں کیسے لوٹاؤں، وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا، اب تو دنیا بھی باقی نہیں ہے، دنیا کے ساز و سامان بھی باقی نہیں ہے۔ فَتُمَثَّلُ لَهُ الْأَمَانَةُ، امانت کو اللہ شکل دے دے گا فی قار جہنم، جہنم کے گڑھے میں، آگ کے تہوں میں، آگ کے نیچے امانت کو شکل دے دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا یہ امانت تو لے کر کے جہنم سے آ جا، تجھے میں جہنم سے نجات دے دوں گا۔ وہ امانت کو اٹھانے کے لیے جہنم کے گڑھے میں کودے گا، جہنم میں چھلانگ لگائے گا، اس کو پتا ہے کہ جہنم میں کودوں گا تو ہماری چمڑیاں جھلس جائیں گی، ہماری چمڑیاں جل جائیں گی، سب جانتے ہوئے وہ جہنم کے گڑھے میں کودے گا، فَيَحْمِلُهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، وہ امانت کو اپنے کندھے پہ لادے گا، اپنے کندھے پہ لاد کر کے جہنم سے نکلے گا، جہنم کے اوپر آئے گا، قریب ہوگا کہ اب وہ جہنم سے نکل جائے، امانت پھسل کر کے دوبارہ جہنم کے اندر چلی جائے، امانت دوبارہ جہنم کے اندر چلی جائے گی۔ وہ امانت کو اٹھانے کے لیے جہنم کے اندر کودے گا، جہنم کے اندر داخل ہوگا، امانت کو اٹھائے گا، اپنے کندھے پہ لادے گا، اور لاد کر کے جہنم کے اوپر اٹھے گا کہ جہنم سے نکل کر کے یہ امانت میں رب کو لوٹا دوں۔
کے چلی جائے. فَيَحْوِي إِلَيْهَا الْأَبَدَ، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں کودتا رہے گا، امانت کو اٹھاتا رہے گا، کندھے پہ لادتا رہے گا، جہنم سے نکلتا رہے گا، جہنم کے اوپری حصے پہ پہنچے گا کہ امانت پھسل کر کے دوبارہ جہنم کے اندر چلی جائے گی، اور اس کو یہی سزا میرا رب دیتا رہے گا کیونکہ اس نے امانت کے اندر خیانت کی تھی. خیانت چاہے سوئی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، خیانت خیانت ہے، اور خائنوں کا سزا بھیانک. ایک سوئی بھی اگر آپ نے چوری کیا وہ بھی خیانت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا. اور آج تجارت کے میدان میں میں یہ نہیں کہتا، مسلکی تدریس سے بھی خیانت ہو رہی ہے، جس کے اندر ہم اور آپ سب مدرس نظر آتے ہیں. اگر مدرس وقت 10-5 منٹ لیٹ کر کے پڑھانے جا رہا ہے تو معذرت کے ساتھ یہ بھی خیانت کی ایک قسم ہے. آپ کے اندر وہ عہدے کی طاقت صلاحیت نہیں ہے، پھر بھی واہواہی کے لیے اگر آپ وہ عہدے قبول کر رہے ہیں اور وہ عہدے کی ذمہ داری بحسن خوبی نہیں نبھا پا رہے ہیں، وہ بھی شریعت کے اندر خیانت ہے. اور نااہلوں کے ہاتھ میں منصب اور ذمہ داری دے دینا بھی یہ ایک قسم کی خیانت ہے. اسے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. تجارت کے باب میں سرسری طور پہ ذکر کروں، تجارت کے میدان میں تاجرین کو آپ دیکھیں گے کس طرح خیانت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک بنیا چاول میں کنکر اور پتھر ملا کر کے خیانت کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک تیل میں لیکوڈ ملا کر کے خیانت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور ایک لوہے اور سلیے کا بزنس کرنے والا آدمی 10-20-50 پائپ کے بیچ میں ایک پرانی پائپ پالش لگا کر کے نئے کا بھاؤ بیچ دیتا ہے. یہ بھی ایک طرح کی میرے پیاروں خیانت ہے. اور اسی طرح سے اور بھی خیانت کی بے شمار شکلیں ہیں، جو غلط مشورہ دینا بھی ایک طرح کی خیانت ہے. اسی طرح سے ڈاکٹروں کے ہاں بھی خیانت پائی جا رہی ہے، انجینئروں کے ہاں بھی خیانت پائی جا رہی ہے. ڈاکٹر کی خیانت یہ ہے کہ ایک ٹیبلٹ سے اگر آپ صحیح ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے باوجود بھی وہ 10 قسم کا ٹیبلٹ کمانے کی غرض سے دے دیتا ہے. وہ ڈاکٹر بھی شریعت کے نگاہ میں خائن ہے. اسی طرح سے وہ انجینئر جو بلڈنگ بنانے کے لیے انجینئرنگ کیا ہوا ہے لیکن وہ سگنیچر کر دیتا ہے کہ یہ بلڈنگ پاس ہے، یہ مضبوط ہے، حالانکہ ممکن ہے 2-4 مہینے میں وہ بلڈنگ ٹوٹ جائے. یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے. اور ایسے خائنوں کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ہے ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں. لہذا میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خیانت جیسی مذموم شے سے بچیں، اجتناب کریں. بڑی خیانت بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ خیانت کو معاف نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، حلال ذرائع حلال طریقے سے تجارت کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، خیانت سے بچائے، غش سے بچائے، دھوکے سے بچائے. رب تبارک تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، اور خاتمہ بالخیر ہو. واقول قولی واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.